ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پہلے تو صحافیوں پر ہی پرچے کٹ رہے تھے بغاوت کے، اور جناب کہ کوئی کہاں پھنس رہا ہے کوئی کہاں پھنس رہا ہے، مگر پھر ایک بڑا کام ہو گیا. کل رات گئے شادرہ لاہور کا جو نواحی علاقہ ہے وہاں پر ایک پرچہ درج کرایا ہے. ایک صاحب بدر رشید ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، مگر وہ اب ٹریسیبل نہیں ہیں، نہ فون پہ اور نہ ہی گھر کو تالا لگا کے جا چکے ہیں. بہرحال انہوں نے کل ایک پرچہ درج کرا دیا این ماسے جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور اجتماعی کہتے ہیں اردو میں، کہ پوری کی پوری جو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ ہے بشمول لندن میں بیٹھے ان کے سربراہ سے لے کر کے اور نیچے تک جو ان کی سیکنڈ سٹرنگ لیڈرشپ ہے، کل 43 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے نون لیگ کے. اور وجہ یہ کہی ہے کہ نواز شریف نے جو تقاریر کی ہیں وہ مقتدر اداروں کے خلاف تھیں، اس سے انتشار پھیلانے کی کوشش ہے حکومت اور ریاست کے خلاف. اور جن پر پرچہ ہوا ہے ان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی وہیں موجود تھے. اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو چل رہی ہے. مگر 2 سیکنڈ کے لیے تالی بج سکتا ہے. ہاں تالی بج سکتی ہے. ایک تو ایک راؤنڈ آف اپلوز بنتا ہے اس پہ، اور ایک تالی اس پہ کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور دنیا کی 7000 سالہ سیاسی تاریخ میں راجہ فاروق حیدر پہلے وزیر اعظم ہیں جو غدار ہونے کے باوجود 24 گھنٹے بعد بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. یہ دیکھو کیا کہنے، یہ دیکھو یار، صحیح بات. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب حکومت آئی ہے. 2 ان کے منسٹرز فواد چودھری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں اور شیریں مزاری جو کہ انسانی حقوق کی منسٹر ہیں، دونوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے پرچے، فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پرچے حکومت نے نہیں کروائے، انہیں نہیں پتہ اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نون لیگ کی روایت ہے، اور یہ نون لیگ کی روایت ہے، تو لہٰذا ہم کیوں اس کو فالو کریں. وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نے کرائی ہے. بہرحال شیریں مزاری جو ہیں وہ خاصی بلنٹ ہو کر کے آئیں. انہوں نے کہا کہ اس جمہوریت میں اس طرح کے جو بغاوت کے قوانین ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ بات وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، دوبارہ بھی کہہ رہی ہوں. مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان سب سے اوپر ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے شہباز گل، وہ ان کے ڈاکٹر شہباز گل. تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی بھارتی ایجنسیوں کی جو زبان بولے گا اس کو اور آپ کیا کہیں گے. نہیں پہلے پلیز یار آپ کرونالوجی سمجھا کر لینا یار، کرونالوجی اپنی سمجھتے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی اگین یہی کہ جی یہ ایسے لوگوں کو غداری کے مقدمے بنانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ غداری کا مقدمہ ہے ہی نہیں، یہ تو سیڈیشن کا مقدمہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہیلپ فل گوگل شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ابھی ٹی وی پر مطلب مذمت ہی کی ہے، کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شفقت محمود صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی ہے، لیکن یار یہ جو معصوم پرسنلی میں نے نہیں دیکھا. اچانک سے ایک فلم معصوم ریلیز ہو جاتی ہے اس طرح کی حرکتوں کے بعد. یہ اوپننگ بیٹسمین کون تھا؟ اوپننگ بیٹسمین ایک ہی پرائم منسٹر تھے، بالکل عمران خان. 72 گھنٹے پہلے انہوں نے جو اپنا معروف انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو گیم کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. یہی الطاف حسین نے کیا. میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے 100% انڈیا کا ہاتھ ہے اور وہ ان کی پوری مدد کر رہا ہے. پاکستانی فوج کو کمزور کرنے میں دلچسپی صرف ہمارے دشمنوں کو ہے. اوپننگ بیٹسمین عمران خان نے لگا دیا. اس کے بعد جو 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن اور اس کے بعد جو ایک بیک گراؤنڈ بیٹنگ ہے، شبلی فراز، فیاض الحسن چوہان، شہباز گل، شیخ رشید، سب نے ایک طوطا پریڈ شروع کر دی. اور اب 72 گھنٹے بعد فواد چودھری اور شیریں مزاری کہہ رہی ہیں اے غلط ہے، اے ساڈا اے وچ کوئی حد. اچھا ویسے کریڈٹ از ڈیو. شیریں مزاری صاحبہ جب بھی سیڈیشن کا یہ مسئلہ آتا ہے تو ان کی سٹینڈز کنسسٹنٹ ہے، لیکن پھر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ. آپ نے مطلب وہ بیٹنگ کی لائن اپ کی بات کی، مجھے زیادہ کرکٹ کا نہیں پتا، میں فلمیں دیکھتا ہوں. مجھے زیادہ وہ بیک گراؤنڈ ڈانسر والا لگتا ہے نا، ایکسٹراز میں نہیں، وہ مطلب ایک ہیرو کو ایک ڈانس موو کرتا ہے تو پھر باقی وہ سارے وہ ڈانس موو کرتے ہیں نا. مجھے وہ والی لگ رہی ہے جیسے بالکل جیسے گالا بسکٹ کے ایڈ میں بیک گراؤنڈ ڈانسر ہے لیکن وہ بین ہو گیا ہے. اب نہیں بین نہیں ہوا ہے، میں نے وہ ایڈوائزری جاری کی ہے. چلو بہرحال وہ نہیں تو میں کلپ دکھا دیتا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. ہو گیا اب آگے. اچھا نہیں، ایک اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا، یہ جو ہے نا یار، ایک تو غداری
کی جو بات ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست کی فیکٹری سیٹنگز ہیں. جب آپ فون لے جاتے ہو نا دکان پہ, کہتے ہو یار ریسٹور کر دو, تو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ, یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر آج تک اتنے غدار میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک سنگل ریاست نے پروڈیوس کیے ہوں اور ابھی تک قائم ہو. آزاد جموں اینڈ کشمیر کا اگر پرائم منسٹر مودی کا یار ہے تو پھر تو یار گیم ہی ختم ہو گئی نا یار. اگر وہ وزیر اعظم جنہوں نے پتہ نہیں کتنے چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیے وہ غدار ہیں, تو میں تو کہتا ہوں کہ لمبی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے یار. انڈیا کے ہاتھوں میں نواز شریف گیم کھیل رہا ہے, اور اس وقت جو راجہ فاروق حیدر کا نام آیا نا, اس وقت انڈین میڈیا کو ایک ٹانگ پہ ناچنا چاہیے میرے حساب سے نا, کہ یار دیکھو کشمیر کا وزیر اعظم بھی رو کو سلام. آج لیکن یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے ایک کیس میں دوبارہ سے آبزرویشن دی, وہ ایسی دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ سیڈیشن ویڈیشن چھوڑیں, یہ مطلب یہ اسٹیٹ کا ریپریشن کا ایک طریقہ ہے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اسٹیٹ کو اور اداروں کو ان چیز سے بالا ہونا چاہیے کہ اگر تنقید ہے تو تنقید کو آپ سیڈیشن نہ سمجھیں. اچھا ایک آخری چیز, سوری بہت زور سے آ رہی ہے مجھے کہنی پڑے گی, یہ جو ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ اوپننگ کی, ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, فورتھ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے. یہ جب یہ جو ہوا ہے نا یہاں پر, میں بالکل میں مانتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جی بنی گالا سے کال گئی ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے کال گئی ہے کہ یہ پرچہ کاٹو. یہ ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس نیریٹو کا کیا ہوتا ہے وسط صاحب, آپ الحمدللہ آپ واٹس ایپ فری ہیں, مجھے پتا ہے آپ واٹس ایپ فری ہیں, ہم نہیں ہیں بدقسمتی سے, تو کافی چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں. تو پچھلے 3-4 دنوں سے نا ایک چیز فارورڈ ہو رہی ہے بڑی مطلب انویسٹیگیٹو قسم کی, کہ اجت دووال اور کوئی 10-12 انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, کوئی 10-12 ان کے جو وفد ہیں لوگ ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں لنڈن 4 سیزنز ہوٹل میں, اور وہاں پر پاکستان کے خلاف ایک پوری مطلب پلاننگ ہو رہی ہے. اتنی مطلب وہ ڈیٹیلڈ اور سیکرٹ پلاننگ ہے کہ انکل فاروق آن واٹس ایپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پتا ہے, مطلب ہوٹل روم اور روم سروس کا نہیں پتا. تو جب یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نا, بڑے مزیدار طریقے میں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. اب یہ ٹویٹر پر بھی ٹرکل ڈاؤن ہو گئی ہے. تو آج ہی ایک شہیب ثاقب نام کے صاحب نے تصویر پوسٹ کی, اگر وہ ٹویٹ دکھا دیں سر, یہ سید کوثر کاظمی کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بریکنگ نیوز میں کنفرم کر رہا ہوں کہ نواز شریف نے ایک 3 ممبر ڈیلیگیشن سینٹ بائی اجت دوول سے ملاقات کی ہے. یہ نہیں کہا خود آئے ہوئے ہیں, اور ایک تصویر ان کی پوسٹ کی اینڈ امپلائنگ کہ یہ وہی ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. اس کے اوپر جواب آتا ہے سید کوثر کاظمی صاحب کا, جو سما لنڈن کے وہاں پر رپورٹر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سید کوثر کاظمی ہے, اور یہ تصویر میں میں ہوں, میں انڈین اٹیشے نہیں ہوں, اور بیٹا تیرے پہ تو میں مقدمہ کرنے والا ہوں. اور پیکا کے تحت آپ کو پتا ہے کہ ڈیفیمیشن کے ہمارے ساتھ عابد ساقی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ساری صورتحال میں عابد ساقی صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں, اور انہوں نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی سربراہی بھی کی ہے, جہاں میں ان سے جھٹکا سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں عابد ساقی صاحب سے کہ سر یہ جو پاکستان ہے, کیا واقعی یہاں اتنا آسان ہے یہ کرنا کہ میں بدر رشید صاحب کی طرح اچانک جوس پیتا ہوا چلا جاؤں, سامنے مجھے کوئی تھانہ نظر آئے یہاں کوئی کراچی میں آرام باغ کا یا گلبرگ کا, اور میں اچانک سے کہوں کہ اوہ فلاں جو ہے سیاستدان وہ تو غدار ہیں یا باغی ہیں, اور میں چلا جاؤں ایس ایچ او کے پاس اور ایس ایچ او سے کہوں سر مجھے نا 24 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے غداری یا بغاوت کا, اور ایس ایچ او صاحب کہنے ارے صاحب ہم آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے, آئیے بیٹھیے چائے پیجئے, بتائیے کس کس کے نام اس میں ڈالنے ہیں. کیا پاکستان میں اتنا ہی آسان ہے غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کرانا؟ تھینک یو ویری مچ وسط اللہ صاحب. قانون کی کتابوں میں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ 124A جو سیڈیشن ہے اس کے مقدمات کے اندراج کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹ کی, یا اینی پرسن آتھورائزڈ آن بیہاف آف دی گورنمنٹس کی پرمیشن کے بغیر کورٹ کی کاگنیزنس کا تصور موجود ہے کہ کورٹ شیل ناٹ ٹیک کاگنیزنس انلیس دی آتھرائزیشن آن بیہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ or the provincial government or any person on its behalf is placed before the court. ایک تو اس پہ یہ offense against state چونکہ consider ہوتا ہے, اس کے حوالے سے اس پہ ایک شیلڈ اور سیف گارڈ لگایا گیا تھا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں ان کو اس طرح ان کا اندراج اور ان کی کاگنیزنس جو ہے وہ قانون کی منشا کے مطابق نہیں ہے. 196A CRPC میں یہ ساری کنڈیشن پریسیڈنٹ موجود ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں
جو لوور کورٹس میں سب سے زیادہ لٹیگیشن ہوتی ہے وہ 22A اور 22B کی درخواستیں ہیں جو ان مقدمات میں دائر کی جاتی ہیں جہاں لوگوں کے مقدمات کے اندراج میں یا تو تاخیر کی جاتی ہے یا انکار کیا جاتا ہے، اور اس کی لٹیگیشن کا ایک فلڈ ہے جو پھر 22A اور 22A کے تحت ہوتے ہوئے پھر ہائی کورٹ تک جاتا ہے۔ یہ تو عمومی صورتحال ہے معاشرے میں اندراج مقدمہ کی، اور اندراج مقدمہ ہی پروسیکیوشن لانچ کرنے کے لیے سب سے یعنی پہلی ایک ایسی سمجھ لیں ایک ایسی رکاوٹ ہے، اگر آپ عبور کر لیں تو پھر آپ کی چیزیں پروسیس میں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مور اور لیس تو پولیس جو ہے وہ مقدمات کی اندراج سے گریزاں رہتی ہے، چونکہ مقدمے کے اندراج کے بعد ان کو پھر ظاہر ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کو اپنے لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا ودن 14 days اور دیر آفٹر، وہ ان کی لیگل آبلیگیشن ہے، اس لیے وہ گریز کرتے ہیں کہ جتنے مقدمات ہیں وہ منیمم ہم درج کریں۔ تو لیکن یہ اس طرح کے خاص مقدمات جو ہیں، جیسے کھوڑو صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، تو ظاہر ہے جب ملک کے وزیر اعظم نے ببانگ دہل اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ غدار ہیں اور غیر محب وطن ہیں، اور یہ فیکٹری چونکہ پچھلے 70 سال سے یہاں لگائی گئی تھی اور وہ مسلسل پروڈکشن وہ مسلسل اپنی بڑی تیزی کے ساتھ پروڈکشن دے رہی ہے، تو یہ میرے خیال ہے یہ سب سے پہلی جو یعنی اتہام اور الزام ہے وہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مخالف کو یا تو اسلام دشمن قرار دے دیں، یا اس کو نظریہ پاکستان کا دشمن قرار دے دیں، یا اس کو غدار قرار دے کے انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیں، یعنی اس ہمارے ملک کی تاریخ میں یا تینوں اکٹھے وہ کوئی ایک بدقسمت اگر ہاتھ آ جائے تو اس پہ یہ تینوں چیزیں پر اپلائی۔ سوری ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کے پاس یہ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں بغاوت کے مقدمات پر جو دھڑا دھڑ درج ہو رہے ہیں۔ اس دفعہ تو مسلم لیگ نون کی پوری قیادت ہی لپیٹ میں آ گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد ساقی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ عابد صاحب، ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بھی تاریخ کی طرف بھی گئے، مجھے بتائیے جتنے انہیں اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں جو بھی یہ درج کراتے ہیں افراد، وہ 4-5 دن کے لیے پھر غائب ہو جاتے ہیں، میڈیا بھی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کون ہے، کہاں سے آئے، کیا ہوا، تو یہ ٹیکٹک کیا ہوتی ہے؟ یہ بغاوت کا مقدمہ چلتا بھی ہے آگے یا یہ صرف درج کرانے کی حد تک رہتا ہے؟ نہیں، لوگوں پہ مقدمات چلے بھی ہیں۔ یہ روایت تو برطانوی عہد سامراج کی روایت ہے۔ جب یہ قانون آیا تھا 124A PPC میں، IPC اس وقت وہ جس کو انڈین پینل کوڈ کہتے تھے، تو یہ آلموسٹ 1860 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ اور میری اپنی جو تاریخی شعور ہے اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، جنگ آزادی تھی، اس کو کچلنے کے لیے ایسی اوپریسو پروویژن آف لا انٹروڈیوس کروائی گئی تھی اس وقت اسٹیچوٹ میں، جن کو آج تک ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی ڈیموکریٹک فورسز کی گورنمنٹ آئی ہے یا ادروائز کسی نے اس اوپریسو کلونیل لا کی اس ڈائمینشن کو ایگزامن کرنے، انڈرسٹینڈ کرنے یا اس کو انڈو کرنے کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی، اور آفٹر ون another everybody becomes victim of that provision, you know, one way or the other۔ اچھا ساقی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی یہ تو اوپینین کو ڈسینٹ کو ڈس ایگریمنٹ کو دبانے کے لیے اور بائی فورس اپنے رول کو پرپیچویٹ اور مینٹین کرنے کے لیے ایسے قوانین اس وقت بنائے گئے تھے۔ وہی قوانین منو ان موجود ہیں، وہی ڈھانچہ موجود ہے، وہی سٹرکچر اور پروسیجر موجود ہیں۔ جو پاورفل ہوتا ہے وہ اسی انداز میں اس ساری لیگل سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنی فیور میں اور اپنے انیمی اور اپنے اپوزیشن کے اور اپوننٹ کے خلاف، جس طرح یہاں گورا اپنے رعایا کے لیے رعایا کے خلاف کیا کرتا تھا۔ تو پرائمریلی colonial structure of the state and the legal order of the society in a particular introduced by the colonial power remains intact with all intents and purposes، اور اس کو جب سلیکٹیولی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے، اوپریس کرنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پیٹرن شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے یعنی 1947 کے بعد تو پھر اس کی ایک بڑی ٹینجیبل ایگزسٹنس آپ کو نظر آتی ہے ون وے اور دی ادر، اور اس سے پہلے بھی اس کی جو تاریخ ہے
وہ اسی طرح کی شفاف تاریخ ہے کہ یہاں کی مقامی جو آبادیاں تھیں ان کی مزاحمت کی تاریخ کو کچلنے کے لیے ایسے قوانین استعمال ہوتے رہے. اور بغاوت کا لفظ آپ اس کی سیڈیشن کی اگر جو پاکستان پینل کوڈ میں اس وقت پروویژن کی ڈیفینیشن ہے آپ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف اور حکومت وقت کے خلاف آپ سانس بھی اونچا لیں گے تو آپ کو سیڈیشن کے مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. اتنی اوپن ہینڈڈ اور اتنی جنرلائزڈ اور اتنی ویگ انسپیسیفک اور اتنی بروٹل پروویژن ہے کہ آپ اس کو ذرا پڑھیں غور سے تو پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. زیادی صاحب انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اچھا ثاقب صاحب آپ نے تاریخ کی بات کی تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ بھی دیکھی ہے, کتنی بار آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو حکومت آتی ہے یا جو بھی لیڈر آتا ہے وہ اکثر اپنے مخالفین پر بالکل یہ وجوہات یہی ہیں کہ چپ کرانا اور جنرلی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا, ان پر غداری کا مقدمہ یا مقدمہ نہیں تو الزام لگاتا ہے. کتنی بار آپ نے دیکھا ہے کہ الزام لگانے والے پر بھی جب اس کی باری آتی ہے اس پر بھی یہی الزام لگتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہر کردار کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہاں ہماری تاریخ میں تو ہر کردار کے ساتھ ہوا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھ لیں, میں اب نام کیا لوں کہ کس کس شخص نے کس شخص کے بارے میں سیکیورٹی رسک کا لفظ استعمال کیا تھا اور پھر اس کی کیا ریپوٹیشن کی ہسٹری ہے. تو اب اس لمحے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ نہیں بات کرنا چاہتا اس انداز سے کہ اس کے کچھ اور معنی لیے جائیں, ورنہ یہ ایک ہمارا ایک مستقل طریقہ کار ہے کہ جو پاور میں آئے گا وہ اپنے مخالفین کی زبانیں بند کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات میں پھنسائے گا, ان کی پیشیاں لگیں گی, وہ ایک دن میں 4 عدالتوں میں پیش کیے جانے پر مجبور ہوں گے. آپ کے سامنے ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو تاریخ ہے وہ ابھی اتنی پرانی تو نہیں کہ آپ اور میں اس سے ناآشنا ہوں. تو یہ جو وچ ہنٹنگ ہے اور پولیٹیکل اپوننٹس کی وکٹمائزیشن کا پیٹرن ہے ہمارا یہ مستقل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جمہوری اقدار کے ساتھ, جمہوری رویوں کے ساتھ اور کھلی سوچ کے ساتھ اور ڈائیلاگ پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو چلانے میں نہ دلچسپی رکھتے ہیں. اگر دلچسپی رکھتے بھی ہیں تو ہم آج تک تو بری طرح ناکام ہوئے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے. بے شک, بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, بڑی سے آپ نے بتایا. تو اچھا اگر بندہ تھوڑی سی سیریسلی بات کرے, یہ جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے نا, آپ کا خیال ہے کہ ہمیشہ میرے ہاتھ میں ہی رہے گی, یہ میرے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگی. کوئی بھی چیز آپ کہیں سے بھی کانٹیکسٹ لیں یا نہ لیں, نکال کر آپ کسی پر بھی اس طرح کا پرچہ کر سکتے ہیں. آج جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں. یار زیادہ آپ کو ریورس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10-12 یا 90s میں سے آپ عمران خان کی بھی آپ اگر کلپس نکال لیں جو آپ کو ایک گوگل سرچ میں مل جائیں گی, یا آپ کہیں بھی سوشل میڈیا پر سرچ کریں, تو یار وہ بھی استعمال کر کے 2 سال بعد, 3 سال بعد یا 10 سال بعد محمد اسلم چلا جائے گا, کوئی بھی محمد اسلم جا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے. ہم نے جو ایک چیز جو سیکھتے ہیں نا, ہمارے تمام لیڈران ایک ہی چیز سیکھتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہی نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سرحد کے اس طرف یہ ہے, سرحد کے اس طرف بھی یہی ہے. مثلا راہل گاندھی اگر مودی کے خلاف کوئی بیان دے تو اس سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا, فوراً ہوگا, اور یہ پاکستان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی, مطلب راہل گاندھی, سلمان خان, کوئی بھی لے لیں, عامر خان وغیرہ جو ہے, یہ ادھر بھی اتنا ہی زبردست کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں غداروں کے ساتھ اتنا انٹرسٹنگ سلوک ہوتا ہے. مثلا محترمہ فاطمہ جناح کی بات کی عابد صاحب نے, وہ صدارتی امیدوار تھی ایوب خان کے خلاف تو بھارتی ایجنٹ ہو گئی, ظاہر ہے. اچھا بھارتی ایجنٹ ہو گئی تو چلو ہو گئی, جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ایوب خان کی طرف سے پھولوں کی چادر ان کی قبر پہ چڑھائی جاتی ہے. غدار ہے نا بھائی. اور مادر ملت کا جو ہے ٹائٹل وہ ان کے کتبے میں لکھا ہوا ہے, قبر کے کتبے میں. مادر ملت بھی ہیں, غدار بھی ہیں, اور ایوب خان جس نے غدار قرار دیا اس نے جو ہے وہ کیا. بھٹو مذہبی جماعتیں 70 کے الیکشن میں اسے کہہ رہی ہیں یہ بھارتی ایجنٹ ہے, اس کی تو بلدیت کے ساتھ یہ ہے, فلانا ہے, وہ ہے, اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو اپنا بچہ ہے. اچھا اس کے بعد جب گیم پلٹتی ہے, ضیاء الحق اس کو آتے ہیں تو وہ بھٹو سیکیورٹی رسک ہو جاتا ہے. یہی نواز شریف بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں جی. اچھا اور اس کے بعد آج اب خود جو ہے وہ سیکیورٹی رسک اور غدار بن گئے ہیں. تو یہ ایک جدی پشتی جو ہے کام چلا آ رہا ہے.
میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور قدرت میرے ساتھ کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کل آپ کے بقول اگر ان کی پرانی تقریروں کی بنیاد پہ جو انہوں نے جرنیلوں کے خلاف باتیں کی ہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے مقدمہ، تو ہم اسی طرح آپ کے حق میں ہی پروگرام کر رہے ہوں گے سرکار انشاءاللہ. اچھا اس میں بلوچ رہنماؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ تو میرے خیال میں ان کے لیے بستہ الف کا وہ رجسٹر ہی الگ ہے. یہ ساری باتیں سن کر نا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ غداروں کی کتنی گہری پہنچ ہے پاکستان میں. اچھا اور ایسی جی ولی خان اور یہ مینگل اور بزنجو بھٹو کے نزدیک غدار تھے، حیدرآباد ٹریبونل بنا، ضیاء الحق نے آتے ہی وہ ٹریبونل توڑا، ان کی غداری جو ہے خیر بخش مری سمیت سب بالکل کلین ہو گئی. پھر اس میں جو ہے بھٹو صاحب پھنس گئے. باچا خان ہسٹری بتاتے ہیں سر تو باچا خان سرٹیفائیڈ غدار، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو نظریہ پاکستان کا جو ٹھیکیدار تھا نوائب وقت ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بلیک حاشیے باچا خان کی خدمات کا، اور اسی غدار کے نام پہ پشاور ایئرپورٹ کا نام باچا خان. ہماری جو ریاست ہے وہ پہلے غدار قرار دیتی ہے، پھر مہربانی کرتی ہے، پھر غدار قرار دیتی ہے. مجیب پہلے غدار، پھر اس کے بعد اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، پھر غدار، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کے طور پہ اس کا استقبال. بالکل. اب بریک لے لیں، وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آج پشاور میں ایک پروفیسر کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا ہے. پولیس کے مطابق ان پروفیسر صاحب نعیم الدین خٹک، جن کی عمر 56 سال ہے اور انہوں نے PhD کیا ہوا تھا زولوجی میں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. جو پرچہ ان کے بھائی ضیاء الدین خٹک نے کروایا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پروفیسر نعیم الدین خٹک کی کل کوئی 2 کالج لیکچرر ہیں ان کے ساتھ مذہبی بحث ہوئی، اور جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو سے ملنے کالج گئے تھے، اور جب بھائی نکل رہے تھے تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ اس واقعے کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی. جو FIR درج ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پروفیسر صاحب کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اور جو نامینیٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق احمدی عقیدے سے تھا، لہٰذا ان کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. ان کو خاندان کو کافی عرصے سے تھریٹس مل رہے تھے، یہ ان کے بھائی نے بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے ایک پڑوسی بھی ہیں جو اس میں انوالو تھے، جنہوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کروایا ہوا تھا. کافی عرصے سے یہ ساری صورتحال چل رہی. 30 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا پشاور کے کورٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مدرسے کے طالب علم نے ایک احمدی شخص کو قتل کر دیا تھا. احمدی نہیں تھا وہ، جن کے بارے میں بعد میں یہ آئی تھی کہ انہوں نے احمدی عقیدہ چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی ان کو اس لیے مارا گیا. پولیس کے مطابق، اور اس پر بھی کارروائی چل رہی ہے، میں سے میکسن کروں گا، وہ بندوق وکیل نے دی تھی اسے. ہاں بالکل، دیٹ واز دی کیس. آل ٹوگیدر اب تک 6 ایسے ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، سراج پشاور سے ہی. سراج، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کتنے واقعات ہو چکے ہیں اب تک؟ مبشر صاحب بہت شکریہ آپ سب کا. یہ ایک واقعہ ہوا ہے آج تقریباً 1:30 بجے کے قریب وزیر باغ کا یہ ایریا ہے. یہ پروفیسر صاحب جو اپنے ڈیوٹی سے اپنے گھر کے لیے نکلے تھے تو اس کو راستے میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. پولیس بھی یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ یہ احمدی کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا اور کچھ مسائل بھی وہیں پہ اس کے لیے تھے اور اس بنا پر اس کو قتل کیا ہے. اب بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. 2 بندوں کو نامزد کیا گیا ہے FIR میں اور تفتیش جاری ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پشاور میں 30 جولائی کو جو واقعہ ہوا تھا، جس طرح مجھ صاحب آپ نے بتا دیا، اس کے بعد سے جو وائلنس کیسز یا تشدد کے واقعات ہیں، احمدی کمیونٹی جو پشاور میں آباد ہیں ان کے خلاف کافی تیزی آئی ہے. یہ 5واں واقعہ ہے اس کے سلسلے میں جو ہوا ہے. اس سے پہلے 30 جولائی کے بعد سے جو 12 اگست کو ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں، وہاں پہ بھی ایک احمدی کمیونٹی سے بلانگ کرنے والے ایک شخص کو دبگری کے علاقے میں اس کے میڈیکل اسٹور میں اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. یہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ تھا. اس کو وہیں پہ اس کے قتل کیا گیا ہے فائرنگ میں. اس کے بعد
यहाँ पे ये सिटी का एक इलाका है, यहाँ पे एक दुकानदार के ऊपर फिर फायरिंग हुई। वो जख्मी तो हुआ लेकिन वो सर्वाइव कर गया, बच गया इस वाक़ये को। वहीं पे भी पुलिस ने भी ये कहा था कि ये भी अहमदी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसके बाद से कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये यकतूत का इलाका था और यहाँ पे भी एक घर के ऊपर लोगों ने घेराव किया और तकरीबन कोई 7-8 घंटे मुसलसल इस घर को घेराव करके रखा पुरतशद्दुद हुजूम ने। और मुतालबा उन लोगों का ये था कि यहाँ पे अहमदी जो कम्युनिटी के लोग थे उनके और इलाके के लोगों के दरमियान बहस हुई थी और बहस इतने आगे बढ़ गई कि लोगों ने घेराव किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये लोग अपने जो मजहबी अकीदा है वो मुबैना तौर पर उनका वो तबलीग करते हैं वहाँ पे, इसी बात के ऊपर ये घेराव किया था। और इसके बाद से ये वाक़या आज सामने आया है। सिराज, ये वाक़यात अब तवातुर के साथ हो रहे हैं तो हुकूमत पुलिस मिलके कुछ कर रही है इसके तदारुक के लिए? देखें साहब, अगर पुलिस को देखें, ये जो जितने भी वाक़यात हुए हैं उनके FIR दर्ज हुई है। डबगरी में जो वाक़या हुआ था उसके जो कातिल हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और आज का जो वाक़या है अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इससे पहले जो फायरिंग हुई थी यकतूत के इलाके में जहाँ पर जख्मी हुए थे उसमें भी अभी तक FIR तो दर्ज हुई है लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उसके साथ जो जिस घर के घेराव का जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है उस घर में बाकायदा फुटेजेस भी मंजर-ए-आम पे आई थी, सब कुछ हुआ था। इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, न घर के घेराव का कोई FIR हुआ है, बल्कि पुलिस ने जो मुजाहिरीन के दबाव में आकर जो घर के लोग थे उनके खिलाफ ब्लेस्फेमी के चार्जेस के तहत FIR भी दर्ज कर दी, 7 ATS भी उसमें लगाए थे और उसके ऊपर हुई थी। लेकिन उसमें भी अभी तक कोई उस साइड पे, दोनों साइड पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मुबशिर साहब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो कोई इस तरह नहीं है कि हालात इस तरह हम नहीं कह सकते कि हर अहमदी निकल रहा है, इसको टारगेट किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, कोई इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम से जो इस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात है उसमें इजाफा हुआ है। जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है उसमें यह है कि बर्दाश्त की कमी है और साथ साथ ये है कि कुछ बहस मोबाइल बहुत शुक्रिया। जो वाक़या है इसके बारे में जो भी तफसील होगी आइंदा भी बात करते रहेंगे। अभी वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। जुमे को हमने प्रोग्राम किया था कि किस तरह बहरिया टाउन कराची जो है एक गोट के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की जिसमें उनके मुखिया ज़ख्मी भी हुए गोट के। हमारे साथ वज़ीर जो बल्दियात थे नासिर शाह वो भी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया था कि चीफ मिनिस्टर ने मुराद अली शाह ने क्योंकि नोटिस ले लिया है तो लिहाजा वहाँ पर जो काम है वो भी रुक गया है और इस बारे में इंक्वायरी की जाएगी। आज मगर वो हमारे वो कांटेक्ट में नहीं आए और ना ही कोई ऐसी इंक्वायरी की खबर मिली है। ताहम गोट के लोग जो हैं वो आज आए कराची प्रेस क्लब और उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और सीधा सीधा बता दिया कि वहाँ क्या हो रहा है। सुन लीजिए। बहरिया टाउन ने जितनी भी जमीन कब्जा करने की कोशिश की यहाँ कर चुका है वो पुलिस फोर्स के थ्रू और हम सब जानते हैं कि सिंध पुलिस हुकूमत के मातहत होती है। अगर पुलिस फोर्स के थ्रू वो जमीनें यानी कब्जा करते हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंध गवर्नमेंट या अंधी है या तो उसको खुद आर्डर दे रही है कि भाई जाओ कब्जा करो, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद 90 एकड़ जमीन हमारे गोट को दी गई है, 90 एकड़ जमीन जिसके हमारे पास सबूत भी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन की हिफाजत डीसी गडाफ है उसके हवाले की है। तो जब बहरिया टाउन ने उस जो हमारे जो दी हुई जमीन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 90 एकड़ जमीन हमें मिली है, जब उसको कब्जा करने की कोशिश की तो मैं दरख्वास्त लेकर डीसी के पास भी गया हूँ, मैं दरख्वास्त लेकर मुख्तार कार के पास भी गया हूँ, कमिश्नर के पास भी गया हूँ, सुप्रीम सर्वेडेंट के पास भी गया हूँ कि देखो भाई ये हमारी ज़मीन अब बहरिया टाउन वाले कब्जा कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इनको रोकने की कोशिश करो। लेकिन किसी ने मेरी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी और वो जो रिसीव कापियाँ मौजूद हैं जो मैंने दरख्वास्त दी है वो आज भी मेरे पास मौजूद हैं। तो जब ज़मीन पे कब्जा करते ये तकरीबन कुछ दिनों पहले की बात है, अब डेट मुझे याद नहीं है, तो सुबह 9 बजे हम अपने घर में बैठे हुए थे, हमने देखा कि हमारे गोट के सामने बिल्कुल सैकड़ों के तादाद में बहरिया की मशीनरी आई हुई है। हम एक दो बंदे निकले, हमने जब उनसे पूछने की कोशिश की भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका पूरा जो गोट है ना ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेच दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हमें भेज दिया कि जो हम घर गिरा रहे हैं आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास, हमसे कोई बात ना करें, हमसे कोई बात ना करे। तो ये है लैंड ग्रैबिंग की कहानी जो चलती ही रहेगी। इसके साथ साथ एक और भी ज़ाहिर एक और लैंड ग्रैब भी हो रहा है, और शायद वो सिंध के 2 जजीरों पर। इस पर भी हमने आज बात करनी थी, लेकिन हम गदार खेलने लग गए, उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। तो कल इस पर थोड़ी सी तफसील में बात होगी इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ बंदर और बुंदल जजीरों की। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।